انسان نہ جانے کب سے اپنی جیسی کسی دوسری دنیا کی مخلوق کی تلاش کر رہا ہے۔ سائنسدان زمین سے ریڈیائی لہریں بھیج کر دوسری دنیا کی مخلوق سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب تک دوسری دنیا کی کسی مخلوق نے کسی بھی انسانی پیغام کا جواب نہیں دیا۔ دوسری دنیا کی مخلوق انسانی پیغامات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہاں ہے؟ وہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو معروف ماہر طبیعیات انریکو فرمی نے 1950 میں اپنے ایک ساتھی سے پوچھا تھا۔ فرمی کا خیال تھا کہ انسانوں جیسی بہت سی ذہین تہذیبیں اس کائنات میں مختلف سیاروں پر موجود ہیں، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر وہ ہے تو ان سے ہمارا رابطہ کیوں نہیں؟ آخر وہ کہاں ہے؟ یہ سوال بہت مشہور ہوا اور اس پیدا ہونے والے اختلافات کو فرمی پیراڈکس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ کئی سالوں سے اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ ہماری کہکشاں میں خود کم از کم 100 ارب ستارے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے 3 ماہرین نے حال ہی میں اثر نو متضاد فرمی پیراڈکس کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے اس مطالعے کا نام ڈیزالونگ دی فرمی پیراڈکس یعنی فرمی تضاد کا حل رکھا ہے۔ مطالعے میں کہا گیا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ انسان اس کائنات میں واحد ذہین مخلوق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایلین کی موجودگی کسی سیارے پر یہ محض خام خیالی ہے۔ اس مطالعے میں زندگی سے منسلک بہت سی پہلوؤں کی جانچ پڑتال کے بعد یہ طے پایا گیا کہ 39% سے 85% امکانات یہ ہے کہ انسان کائنات میں واحد ذہین مخلوق ہے۔ اس تحقیق میں کہا گیا، ہم نے تحقیق میں یہ پایا کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ کائنات میں کوئی دوسری ذہین تہذیب نہیں ہے۔ ایسے میں اگر ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملتا تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اس قدر غیر یقینی صورتحال کی بنیاد پر ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہمارے تنہا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال ان محققین کا یہ بھی خیال ہے کہ سائنسدانوں کو دوسری دنیا میں زندگی اور دوسری دنیا کی مخلوق یا ایلینز کی تلاش جاری رکھنا چاہیے۔ سینڈبرگ کہتے ہیں کہ ایلینز کے امکانات کم ہونے کے باوجود اگر ہمیں مستقبل میں کبھی یہ پتہ چلے کہ کہیں کوئی ذہین ایلین تہذیب ہے تو ہمیں بھی حیران نہیں ہونا چاہیے۔ بالفاظ دیگر فرمی تضاد کا حل اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب اگر ہم قرآن میں غور کریں تو وہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت اور قرآن کا بار گراں آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، لیکن ان سب نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اس امانت کو ٹھیک طرح سے پورا کرنے کی ذمہ داری سے ڈر گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے آزمایا۔ انسان نے اس امانت کو لے لیا اور اس کی ادائیگی کی کوشش میں لگ گیا۔ قرآن کے اس تذکرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت انسان ہی کائنات میں ایک واحد مخلوق تھی جسے اللہ تعالیٰ نے خلافت کی ذمہ داریوں کے لیے چن لیا اور انسان نے بھی اسے قبول کر لیا۔ اگر واقعی انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق اتنی ذہین ہوتی تو بے شک پھر یہ امانت اسی کی سپرد کی جاتی، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ انسان ہی نے کائنات کے اسرار و رموز سے جس قدر پردہ اٹھایا ہے، اب تک کوئی اور مخلوق اس لحاظ کی نہیں پائی گئی ہے۔